السلام علیکم، میرا نام خلیل ہے۔ اول اور آخر آواز کے اس چینل میں آپ کا سواگت ہے، یعنی استقبال ہے۔ اس پیشکش کا نام ہے روحانی اندھا پن۔ اس گناہ بری اور مہنگائی کے زمانے میں ہم اصلی اور نقلی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، اور جو اصلی ہے اور نقلی ہے اس کی پہچان کرنے کے لیے ہمیں آنکھوں کی ضرورت بہت ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہماری روحانی زندگی کے لیے بھی روحانی آنکھیں کی ضرورت ہم سب کو ہے۔ آئیے خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں اور سیکھیں اور سمجھیں روحانی آنکھوں کے بارے میں خدا کیا فرماتے ہیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع نے کہا، جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا۔ انہیں چھوڑ دو، وہ اندھے راہ بتانے والے ہیں، اور اگر اندھے کو اندھا راہ بتائے گا تو دونوں گڈھے میں گر پڑیں گے۔ استثنا اس کا 27 باب اور اس کا 18 آیت میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے، لعنت اس پر جو اندھے کو راستے سے گمراہ کرے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ تو یہاں پہ خدا بہت غصے میں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں لعنت اس پر ڈال رہے ہیں جو ایک اندھے کو گمراہ کرتا ہے۔ وہ جو صحیح راستے سے جا رہا ہے اسے بھی جو اگر گمراہ کرے تو اس کو انسان نہیں، کوئی نبی نہیں، لیکن خدا جو یہوہ ہے وہ لعنت ڈال رہے ہیں اس کے اوپر۔ اگر ایک اندھے کو گمراہ کرنا خدا اسے بڑی جرم کی طرح دیکھتے ہیں، اور ایسے حرکت صرف اور صرف شیطان کرتا ہے۔ یہ جسمانی چیز کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن روحانی۔ یوحنا کی انجیل 9 اور اس کی آیت 39 سے لے کے 41 تک ہم پڑھیں گے۔ یسوع نے کہا، میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں، اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں۔ جی ہاں، جو مسیح یسوع جو بات کر رہے ہیں یہ ایک روحانی آنکھوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، نہ کہ جسمانی۔ جو دیکھتے ہیں وہ اندھے کیسے ہو جائیں گے؟ لیکن ان کے معجزات میں بہت سارے اندھوں کو جو ہے انہوں نے بینائی دی ہے، دیکھنے کا جو ہے ان لوگوں کو شفا دی تھی۔ آئیے 40 میں دیکھیں گے، جو فرشی اس کے ساتھ تھے انہوں نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا، کیا ہم بھی اندھے ہیں؟ دیکھیے یہاں پہ جو فرشی لوگ تھے، جو عالم تھے، جو بڑے استاد اپنے آپ کو شریعت کے استاد مانتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مسیح یسوع ان کی طرف یہ باتیں اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس آنکھیں ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے ہو، میں کون ہوں؟ اس کا مطلب وہ ہے۔ اور مسیح یسوع بہت صاف طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ تم جسمانی طریقے سے تم دیکھ سکتے ہو، لیکن روحانی آنکھیں تمہارے پوری طرح سے ایک اندھے انسان کے مانند ہے۔ اور جو ہے 41 کی آیت ہم پڑھیں گے، یسوع نے ان سے کہا کہ اگر تم اندھے ہوتے تو گنہگار نہ ٹھہرتے، مگر اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے۔ یہ فرشی لوگ جو بہت دعا پرست ہیں، جو بہت نیکی کے کاموں پہ چلنے کی یہ سیکھ دیتے ہیں، اسرائیل کو جو ہے، اسرائیل کے لوگوں کو جو ہے تعلیم دینے والے استاد ہیں، لیکن یہ کیسے گناہ کر بیٹھے ہیں؟ ان کا الزام مسیح یسوع کیا لگا رہے ہیں کہ گناہ تم پر قائم رہتا ہے۔ یہ گناہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ نجات دہندہ مسیح یسوع کے تعلیم پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، وہ اس واحد شخص پہ اپنی ایمان کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں، ان کو ٹکرا رہے ہیں، اس لیے ان کے اوپر جو ہے یہ گناہ قائم رہتا ہے۔ کیا آپ بھی کچھ ایسا کر رہے ہیں؟ آئیے اور کلام میں دیکھیں گے خداوند کیا کہتا ہے روحانی اندھاپن کے بارے میں۔ یسایہ نبی کی کتاب کی صحیفے انبیاء میں سے ہے، باب جو ہے 42 اور اس کی آیت جو ہے 6 سے لے کے 8 تک ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ میں یہاں پہ جو ہے یہوہ کے بارے میں یہوہ کہہ رہے ہیں، میں نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوم کے نور کے لیے تجھے دوں گا۔ یہاں پہ خداوند جو ہے ایک وعدہ کر رہے ہیں، صداقت کے ساتھ بلا رہے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے۔ جب خدا کسی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو وہ نہیں چھوڑتا، اور تیری حفاظت کروں گا۔ دیکھیں یہاں پہ حفاظت کر رہے ہیں، اور جو ہے ان کو بلایا گیا ہے کس چیز کے لیے؟ ساری دنیا کی قوموں کے کو ایک نور کے مانند
تجھے دوں گا، ساری انسانوں کے لیے وہ ایک نور بن کر آئے گا۔ اسی چیز کو جو ہے مد نظر میں رکھتے ہوئے مسیح یسوع یوحنا کی انجیل اس کی 8 اور 12 میں کہتے ہیں میں دنیا کا نور ہوں۔ جی ہاں، یہ نبی یسایہ نبی ہزاروں سال پہلے خداوند جو ہے ان سے بلوا رہے ہیں، اور جو ہے یہاں پہ مسیح یسوع اس چیز کو یاد کرتے ہوئے، یاد دلاتے ہوئے اسرائیلیوں کو کہتے ہیں میں دنیا کا نور ہوں۔ آیت 7 میں لکھا ہے کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے، اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانے سے چھڑائے۔ یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے۔ اس آیت میں صاف طریقے سے لکھا ہے کہ وہ اندھوں کو آنکھیں کھول رہا ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی، ان کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور اسیروں جو ہے جو قید خانے میں ہے۔ مسیح یسوع کہیں پہ بھی جنگ نہیں لڑے، کسی کو قید خانے سے باہر لے کے نہیں آئے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے دل میں، اپنے گناہ کی زندگی میں جو قید میں پڑے ہوئے ہیں، شیطان کے جکڑ میں پڑے ہوئے ہیں، جھوٹ کے جکڑ میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے باہر نکالنے کے لیے، اور اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانے سے انہیں چھڑانے کے لیے۔ کون ہے بھائی جو اندھیرے میں بیٹھتا ہے، جس کو کوئی سچائی نہیں معلوم ہے، اور جو باہر کی دنیا دیکھ نہیں سکتا ہے، جو ان پڑھ گوار ہے، اور جنہیں کلام کے بارے میں کچھ بھی جانکاری نہیں ہے، ویسے لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہیں، ویسے لوگ قید خانے میں بیٹھے ہیں، اور ان کو رہائی بخشنے کے لیے، ان کو چھڑانے کے لیے جو ہے یہوہ نے مسیح یسوع کو نجات دہندہ بن کر مقرر کر دیا، دنیا کا نور بنا کر اس نے مقرر کر دیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی میرا نام ہے۔ خدا کہیں پہ بھی نام نہیں بدلا، شاید وہ توریت ہو یا زبور ہو یا صحیفہ انبیاء میں سے ہو یا انجیل میں بھی ہو، خداون جو ہے وہ یہوہ ہے، اور وہ اپنے نام کو جو ہے یہاں پہ ظاہر بہت صاف طریقے سے الفاظوں میں کر رہے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سینائی کے پربت پر خدا نے جس طرح سے بتایا ہے کہ میں یہوہ ہوں، میں ابراہیم، یعقوب اور اسرائیل کا خدا ہوں، ٹھیک اسی مانند یہاں پہ خداون جو ہے ان کے بارے میں ایک پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ دنیا کا نور ایک آنے والا ہے جس کو خدا نے مقرر کیا ہے، خدا یہوہ نے مقرر کر دیا ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے، شیطان کی چنگل سے چھڑانے کے لیے، قید خانے سے چھڑانے کے لیے، اس کے جھوٹے باتوں پہ سے انہیں چھڑانے کے لیے خدا نے ایک کو مقرر کر کے رکھا ہے۔ وہ بادشاہ ہے، ابدی کا شہزادہ ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے، اور وہ صداقت کے ساتھ یہ کام کو انجام دینے کے لیے وہ اس دنیا میں آیا ہے، اور خدا کبھی اس کے وعدے سے مکرتا نہیں ہے۔ یہ صاف طریقے سے یہ پیشن گوئیوں میں ہم پڑھتے جا رہے ہیں ان چیزوں کو۔ یسایہ کا 43 باب اور اس کی آیت 7 سے لے کے 14 تک پڑھیں گے۔ ہر ایک جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، جسے میں نے پیدا کیا اور جسے میں نے ہی بنایا، ان اندھے لوگوں کو جو آنکھیں رکھتے ہیں اور ان بہروں کو جن کا کان ہے، انہیں باہر لاؤ۔ تمام قومیں فراہم کی جائیں اور سب امتیں جمع ہوں۔ ان کے درمیان کون ہے جو اسے بیان کرے یا ہم کو پچھلی باتیں بتائیں؟ وہ اپنے گواہ کو لائیں تاکہ وہ سچے ثابت ہوں، اور لوگ سنیں اور کہیں کہ یہ سچ ہے۔ خداوند فرماتا ہے تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی، جسے میں نے برگزیدہ کیا، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں، مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور نہ میرے بعد بھی کوئی ہوگا، میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ کس چیز سے بچانے کے لیے؟ یہ جو ہے گناہ سے اور دوزخ کی آگ سے۔ میں نے اعلان کیا اور میں نجات بخشی، اور میں ہی نے ظاہر کیا جب تم میں کوئی اجنبی معبود نہ تھا، سو تم میرے گواہ ہو۔ خداوند یعنی یہوہ فرماتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، آج سے میں ہی ہوں اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑا سکے۔ میں
کام کروں گا. یہاں پہ کون بول رہے ہیں؟ خداوند جو ہے یہوہ کام کرنے جا رہا ہے. کون ہے جو اسے رد کر سکتا ہے؟ خدا کے کام کو کون رد کر سکتا ہے؟ خدا کے نجات کے کام کو کون رد کر سکتا ہے؟ بلکہ خدا چیلنج کر رہے ہیں، یہاں پہ ایک سوال دے رہے ہیں. اور 14ویں آیت میں جو ہے خداوند تمہارا نجات دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے. یہ فرمان جو ہے خدا کی طرف سے آیا ہے. اسی لیے مسیح یسوع کہتے ہیں کون جو ہے میرے ہاتھ سے چھڑا سکتا ہے؟ جو بھی میرے باپ نے مجھے دیا ہے میں ان سب کو جو ہے حفاظت سے رکھتا ہوں، اس لیے باپ مجھ سے بہت محبت رکھتا ہے. مسیح یسوع یہ بات کا گواہ ہے. آج سے 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ توریت اور نبیوں کی کتاب اور زبور اور انجیل تبدیل ہو گئی ہے. یہ الزام جو ہے اہل کتابوں پہ ڈال رہے ہیں. اس کا مطلب ہے خدا جو ہے یہوہ جو ہے اپنی کتاب کو، اپنے باتوں کو جو ہے، اپنے کلام کو وہ محفوظ نہیں رکھ سکے. اگر آپ بولتے ہیں کہ میرا بینک میں پیسے جمع کیے اور وہ چوری ہو گیا ہے، تو وہ الزام وہ واچ مین پہ نہیں رہ جائے گا، بلکہ اس بینک کا ڈائریکٹر پہ جائے گا. وہ پوری بینک کو جو ہے آپ الزام قرار دیں گے. ٹھیک اسی طرح یہاں پہ کتاب تبدیل ہو گئی ہے، یہ تبدیل ہو گیا ہے، انجیل کی کہانی تبدیل ہو گئی ہے، نجات کی کہانی تبدیل ہو گئی ہے. خدا اپنے وعدے کو مکر دیا ہے. ایسے جھوٹے افواہیں پھیلانا یہ گناہ ہے، یہ سازش ہے یہوہ پاک خدا کے خلاف، اور ایسے الزام خدا برداشت نہیں کرے گا. یہ صاف طریقے سے یہوہ فرما رہے ہیں کہ میں ایسا کرنے جا رہا ہوں. کون اسے رد کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں رد کر سکتا اس کو، چاہے وہ کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا فرشتہ کیوں نہ ہو. سبھی کو جو ہے خدا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. مثلاً کے طور پہ ہم بات کریں تو، یا ایک ایگزامپل کے طور پہ، ایک اندھا قانون بناتا ہے اور کہتا ہے تم سب غلط ہو، میرا قانون ہی صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا. اور یہوہ کا کلام بدل گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان ہی زیادہ طاقتور ہے، یعنی زوراور ہے خدا یہوہ سے بھی، جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا سے بھی زیادہ طاقتور، کیونکہ یہ کلام کو تبدیل کرنے کی شمتا رکھتا ہے یا قوت رکھتا ہے، زیادہ عقل مندی رکھتا ہے. یہ سراسر غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ ہنسنے والی بات ہے. دوسرے مثلاً کے طور پہ میں آپ کو دوں، ایک اندھا جو ہے ڈرائیونگ اسکول کھولتا ہے اور کہتا ہے میں آپ لوگوں کو ڈرائیونگ سکھاؤں گا. کیا کوئی انسان جس کے دماغ میں تھوڑا عقل ہے، کوئی اس اسکول میں، ڈرائیونگ اسکول میں جوائن ہوگا یا بھرتی ہوگا؟ کوئی بھی نہیں جائے گا. یا اور ایک مثلاً کے طور پہ دیکھا جائے کوئی پائلٹ ٹریننگ اکیڈمی، اس کے دونوں آنکھیں چلی گئی، وہ اندھا ہے. کیا اس کے پاس جا کے میں ہوائی جہاز کو اڑاؤں گا، ابھی تم بیٹھ کے سیکھو بول کے کوئی سیکھ سکتا ہے کیا اس کے پاس جا کر؟ جان کھو بیٹھے گا. ہم اپنی جسمانی زندگی میں ایسے بیوقوفی کام نہیں کرتے ہیں، لیکن جب بات آتا ہے روحانی زندگی کا، ہم اتنا بڑا غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ شیطان اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے؟ ابلیس اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. کیا خدا اتنا کم ہے آپ کے نظروں میں؟ خدا کا منصوبہ جو وعدہ کیا تھا خدا نے اتنے سارے نبیوں کے ذریعے سے، اور وہ خود وعدہ کیا تھا باغ عدن میں، کیا وہ سب غلط ہیں؟ کیا صرف ایک ہی شخص آ کے سب کو تبدیل کر دے سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے یہ.
یسایہ 5 باب اور اس کی آیت 20 سے لے کے 21 تک پڑھیں گے۔ خداوند یہوہ جو ہے جواب دے رہے ہیں ایسے باتوں کو جو الزام ڈالتے ہیں، ان پر افسوس جو بدی کو نیکی، کن پر افسوس کر رہا ہے یہوہ خدا؟ ان پر افسوس، ان لوگوں پر افسوس جو بدی کو نیکی، مطلب جو برائی کو اچھائی کہتے ہیں اور جو نیکی کو بدی کہتے ہیں، جو بھلائی کو برائی کہتے ہیں، اور جو نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں۔ بہت صاف طریقے سے ایک کوڈ لینگویج میں اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی حکمت کی ضرورت ہے۔ خدا افسوس کر رہا ہے ایسے لوگوں کے اوپر کیونکہ یہ روحانی اندھا پن جو ہے ان کا دکھ رہا ہے، اور جو نیکی کو، جو اچھائی کو جو ہے برائی کہتے ہیں اور جو برائی کو جو ہے اچھائی کہتے ہیں، جو نور کے باتوں کو، نور کے کلام کو جو ہے تاریکی بولتے ہیں، تبدیل ہو گئی بولتے ہیں، یہ فنا ہو گیا بولتے ہیں، اور تاریکی کے چیزوں کو جو ہے نور میں تبدیل کر کے بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں اور ڈیبیٹ لگاتے ہیں، اور شیرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شیرینی رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو میٹھا ہے وہ کھٹا کہتے ہیں، جو کھٹا ہے وہ میٹھا کہتے ہیں۔ یہ سب الٹے کاما ہیں ان کے، الٹا سیکھ ہے ان کا، خدا کے بالکل الٹے کاما کرتے ہیں۔ ان پر جو ہے خدا بھی افسوس کرتا ہے، ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہیں، اپنے آپ کو بڑے استاد سمجھتے ہیں، جس طرح سے مسیح یسوع کے زمانے میں یہ فریسی اور صدیقی لوگ تھے۔ ٹھیک اسی طرح جو ہے اپنے ہی نظروں میں بڑے عالم، اپنے ہی نظروں میں بہت کامیاب، دانش مند، ایک بڑے اسکالر، ایک ڈاکٹر، ایسے بڑے بڑے خطاب اپنے آپ کو دیکھ کر جو ہے اپنے آپ کو بہت امتیاز، مطلب بہت ہی عقل مند، سمجھدار انسان جو رٹ کر لیتا ہے، جو حفظ کر لیتا ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، بڑا ڈاکٹریٹ ہے، ان پر افسوس خدا کرے گا۔ یوں فرما رہا ہے خداوند کہ ایسے ایک روحانی اندھوں کے اوپر جو ہے اپنا افسوس خدا جاری کر رہا ہے۔ اور قرآن میں لکھا ہے کہ وہ دوزخ کس لیے بنایا ہے؟ دوزخ اس لیے بنایا کہ وہ جناتوں کو ڈالے اس میں، اور سبھی انسان کو اسی میں ڈالا جائے گا۔ اس کا ریفرنس یہاں پہ دیا گیا ہے۔ نجات کا کوئی پکا وعدہ اللہ نے تو نہیں کیا اس میں، نہ ہی اللہ نے کسی نجات کے راستے کے بارے میں، جس طرح یہوہ خدا اپنے کلام میں صاف صاف ظاہر کرتے ہیں نجات کے راستے کے بارے میں، نجات کے کاموں کے بارے میں، نجات دہندہ کے بارے میں، دنیا کے نور کے بارے میں، دنیا کا شافی کے بارے میں، دنیا کو جو ہے گناہ کی سزا سے جو ہے چھٹکارا دینے والا کے بارے میں، اس طرح اللہ نہیں بول سکتا ہے۔ لیکن ایک بات تو کافی ہے، لیکن جہنم تو ضرور انتظام کیا گیا ہے اللہ نے، سبھی مسلمانوں کو، سبھی ایمان والوں کو جہنم میں ضرور ڈالے گا۔ وہ تو پہلے ضرور ہوگا، یہ بات جو ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن میں لکھا ہے، اس کا ریفرنس یہاں پہ ہے۔ بعد میں جو ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے ہاں میں ہاں ملائیں گے، ان کے نام میں نام ملائیں گے، ان کو جو ہے باہر نکالا جائے گا اس کے رحم و کرم سے۔ یہ کہیں پہ بھی ایسا یہوہ نہیں کہتا سا، یہوہ یہ کہتا ہے دوزخ اندھیری سے بری ہوئی ہے، روحانی اندھے اس جھلتی ہوئی جھیل میں جا گریں گے، ہمیشہ کی موت شیطان کے کام ہے یہ، یہوہ کی بنائے راہ سے گمراہ کرنا شیطان کا کام ہے۔ جو یہوہ ایسے اندھوں کو جو ہے بینائی دینا چاہتا ہے جو روح سے اندھے ہیں، یہ بڑی اندھا پن ہے یہ۔ جو دانش مند ہیں، جو سوچتے ہیں ہمارے پاس آنکھیں، ہمارے پاس کان ہیں، لیکن وہ سنتے ہوئے بھی بہرے ہیں، دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں، کیونکہ شیطان ان کے اوپر ایک نقاب ڈال دیا، جھوٹ کا نقاب، یہ پردہ ان کے اوپر سے خدا ضرور اٹھائے گا۔ سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ گمراہ بھی ایک راہ ہے، لیکن وہ یہوہ کا بنایا ہوا راہ نہیں ہے، ایک دم دکھتا ہے اصلی کی طرح، وہ بھی ایک راہ کی طرح دکھتا ہے، لیکن اس کا انجام دوزخ ہوگا، کیونکہ شیطان تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ اس ویڈیو کلپ میں آپ نے بہت سارے ایسے فوٹوؤں کو دیکھے ہوں گے جو اصلی نوٹ کی طرح ہی دکھتا ہے، نقلی نوٹ، اصلی عطر شیشے کی طرح ہی دوسری نقلی عطر کے شیشے کو بھی بنا کے رکھا ہے وہاں پہ۔ کیوں؟ تاکہ سچائی کو چھپا سکے۔ سچائی بہت قیمتی ہوتی ہے، سچائی میں دم ہوتا ہے، جھوٹ بہت کم پیسوں میں بک جاتا ہے۔ جھوٹ پہ یقین کرنا، جھوٹے چیزوں کو، فیک چیزوں کو خریدنا بہت آسان ہے۔ نقلی نوٹ
روڈ پہ بھی مل جائے نا گڈھے گڈھے میں، پھر بھی اس کا کوئی ویلیو نہیں رہتا ہے۔ اصلی نوٹ اگر ایک بھی ہے تو اس سے کام ہو سکتا ہے، دکان میں جا کے آپ خرید سکتے ہیں۔ آپ کے پاس لاکھوں روپے کے گڈھے ہوں، وہ سب نکلی نوٹ ہوں تو بھی بیکار ہے، وہ صرف کھیلنے کے کام آئیں گے، بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے کام آئیں گے، بچوں کو الو بنانے میں کام آئیں گے آپ کو۔ روحانی آنکھوں کو کھولنے کے لیے خدا ایک بڑا کام کرنے جا رہا ہے۔ وہ یہ اعلان جو ہے فرشتوں نے نہیں کہا، بلکہ نبیوں کے ذریعے سے خدا سالوں سال بڑی عرصوں سے بولتا آ رہا ہے۔ اور انجیل میں جو ہے یوحنا کی انجیل، اس میں 14 اور 6 آیت میں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ راہ میں ہوں، حق میں ہوں، اور زندگی، ہمیشہ کی زندگی بھی میں ہی ہوں، بلکہ مسیح یسوع بولتے ہیں۔ ایک بہت اچھا ایڈورٹائزمنٹ حال ہی میں نے سنا ہے، اس پروڈکٹ کا نام نہیں بتاؤں گا، لیکن اس میں صاف طریقے سے کہتا ہے دکھاؤ پہ مت جاؤ، اپنی عقل لگاؤ۔ اگر جب ہم خریداری کرتے ہیں یا کچھ بیچتے ہیں یا کچھ خریدتے ہیں تو ہم جو ہے دکھاؤ پہ نہیں جاتے ہیں، بٹ ہم جو ہے یہ اصلی ہے نوٹ ہے یا نکلی نوٹ ہے، یہ اصلی دودھ ہے یا نکلی دودھ ہے، یہ اصلی تیل ہے یا نکلی تیل ہے، یہ اصلی ہیرا ہے یا نکلی ہیرا ہے، یہ اصلی سونا ہے یا نکلی سونا ہے۔ ہم سب میں جو ہے حکمت ڈالتے ہیں، ہم دانشمند بنتے ہیں۔ ایک زمین خریدنے کے لیے، ایک گھر خریدنے کے لیے ہم جو ہے کاغذات کو اوپر سے نیچے تک چیک کرتے ہیں، بہت سارے ڈاکیومنٹس کو ہم چیک کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے روحانی زندگی کی، ہم جو ہے کہیں اس انسان پہ یا اس انسان پہ جو بھی پڑھ دیا اس پہ یقین لا لیتے ہیں، لیکن خود سے نہیں پڑھ سکتے ہم، کیونکہ ہمارا کیا جائے گا۔ اپنی روح کو ایسے دوزخ کی آگ میں ڈالنے سے بچا لیجیے۔ شیطان بہت چالاک ہے، اس سے بچ کے رہیے گا۔ جتنا آپ ہوشیاری اپنی جسمانی زندگی کے لیے کرتے ہیں، جتنی ہوشیاری آپ یہ فیک ماسک یا اوریجنل ماسک دیکھنے میں، یا ایسے کورونا وائرس آ رہا ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے، یہ سب ہوشیاری آپ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ کبھی کبھار ابھی آپ کی روحانی زندگی کے لیے بھی تھوڑی ہوشیار ہو جائیے، کیونکہ جسم تو ایک نہ ایک دن فنا ہونے والا ہے، لیکن روح ہمیشہ کی زندگی کے لیے رہنے والا ہے۔ وہ صرف خدا کے ساتھ رہنا ہے، دوزخ میں شیطان کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ نہیں، فریبی کے ساتھ نہیں، اصلی اور نکلی کے بیچ میں فرق جانیے، دکھاؤ پہ مت جائیے۔ لائٹ shall shine out of darkness، Corinthians 4 اور 6۔ تاریکی میں سے جو ہے روشنی یعنی نور چمکے گا۔ جی ہاں، ابتدا میں جب خدا نے پہلی چیز جو کچھ بنائی اس دنیا میں جو ہے وہ ہے روشنی، نور۔ تاریکی میں سے جو ہے خدا نور کو بنایا۔ یہ کام ناممکن ہے کسی انسان کے لیے، کسی ریسرچ لیب میں سائنٹسٹ کے لیے، لیکن صرف اور صرف خدا ناممکن کو ممکن میں تبدیل کرتا ہے، ویسا ہے ہمارا خدا۔ یہ بات مجھے بہت پسند آئی ہے، تو سوچا اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو اس چیز کو آپ سمجھیے گا۔ An honest enemy is better than a false friend. When in doubt, pay more attention to what people do and less to what they say. Actions not only speak louder than words, they are more difficult to fake. ایسے سجھاؤ جو ہیں، ایسے کام بہت دانشمند لوگ کرتے ہیں، جو سی بی آئی انکوائریز میں رہتے ہیں، جو پولیس افسروں میں رہتے ہیں، جو ڈیٹیکٹیوز رہتے ہیں، جو عقل مند لوگ رہتے ہیں نا، وہ ایسے سجیشن کو جو مانتے ہیں، وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، دکھاؤ پہ نہیں جاتے ہیں، وہ لوگ ایکشنز کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ شک کرتے ہیں، شک کی وجہ کو ڈھونڈتے ہیں، اور جو ہے بعد میں اس کے اوپر جو ہے ایک سولوشن پہ آئیں گے وہ لوگ۔ ٹھیک اسی طرح آپ بھی دعا کیجئے اور پڑھیے گا، خدا آپ پر افسوس کرنے کی نوبت آپ پر نہ آئے، یہی میری دعا ہے۔ مسیح یسوع کے نام سے، اس پاک یہوہ خدا سے میری یہی دلی التجا ہے، آمین۔